26 اکتوبر کو انشاءاللہ، جیسے کہ عموماً یہاں ہوتا ہے 2-3 مہینوں میں، تو مسجد عمر مورواڑی میں پورے دن بھر کا اجتماع انشاءاللہ ہوگا۔ صبح 10 بجے سے لے کر عشاء کی نماز تک یہ اجتماع چلے گا، اور اس میں صبح 10 بجے سے لے کر مغرب کی نماز تک انشاءاللہ ایک تربیتی کورس ہوگا، اور خاص کر کے اس مرتبہ جو کورس ہمارا ہوگا وہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور موبائل فون سے متعلق ہوگا۔ اس کی فضائل نہیں، اس کے مسائل، جس میں ہم سب گرفتار ہیں، مبتلا ہیں۔ ہاں، بیوی شوہر آپس میں دور، بچے ماں باپ آپس میں دور، ہاں، قریب لوگ آپس میں دور۔ یہ جو ایڈکشن ہم کو ہو رہا ہے، موبائل فون، سوشل میڈیا، جنازے ہوں یا نمازیں ہوں، یا پھر گھر ہو یا بازار ہو یا دینی مجالس ہوں، جو دیوانگی کے ساتھ آج ہم غلامی کی زندگی جی رہے ہیں موبائل فون کی، تو اس کے تعلق سے کیا نقصانات ہیں کہ سوشل میڈیا کے یا موبائل فون کے ہماری شخصیت پر، ہماری سوچ پر، ہماری زندگی پر کیا منفی اثرات ہو رہے ہیں، نیگیٹو ایفیکٹس کیا ہے اس کے، اور اس کا علاج کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ تو دن بھر انشاءاللہ اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے، اور ماڈرن ریسرچ اس بارے میں کیا بتا رہی ہے، ڈاکٹر، سائنٹسٹ اور پڑھا لکھا طبقہ ریسرچ سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اس سے کہاں کہاں ہماری زندگی خراب ہو رہی ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ کتاب و سنت میں جو باتیں ہم کو اوصاف پیدا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، موبائل فون کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی کثرت کی وجہ سے، یعنی ایڈکشن کی وجہ سے، یعنی کہ یہ حرام ہے، یہ منع ہے، لیکن اس کے بے تحاشا، بے لگام استعمال کی وجہ سے ہماری زندگی پر، ہماری سوچ پر کیا اس کے منفی اثرات پڑ رہے ہیں، اور کہاں کہاں ہم کو ہماری زندگی ڈیمیج ہو رہی ہے۔ شادی شدہ زندگی کس طرح سے ڈیمیج ہو رہی ہے، بچوں کے ساتھ خاندانی زندگی ہماری کیسے ڈیمیج ہو رہی ہے، ہماری عبادات کیسی برباد ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ کے ساتھ تعلق یا بندوں کے ساتھ تعلق پر کیا اثر پڑ رہا، اور ہمارا اپنے ساتھ تعلق پر کیا اثر پڑ رہا۔ ہم اپنے بھی نہیں رہے ابھی، اکیلے بیٹھ کے کتنا سوچتے ہیں ہم، سوچو آپ، اس کو بھی ٹائم نہیں ہے، اس میں بھی ہم لوگ موبائل نکال لیتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے کہاں ہم کو خطرے میں، نقصان میں لے جا رہی ہے، اور اس کا علاج کیا ہے، کیسے اس سے باہر آئیں، انشاءاللہ اس تعلق سے ہم کچھ باتیں اس پورے دن بھر کے کورس میں دیکھیں گے۔ تو یہ مسجد عمر بن خطاب مورواڑی میں یہ پروگرام ہوگا، جیسا ہمیشہ ہوتا ہے، صبح 10 بجے سے شروع ہوگا اور عشاء کی نماز تک چلے گا، مغرب تک یہ کورس ہوگا، اور مغرب سے لے کے عشاء تک علماء کی خطابات انشاءاللہ اس میں ہوں گے، عمومی اجتماع بھی ہوگا، مغرب بعد ہوگا، اس کے نوٹس بھی دیے جائیں گے، اور دن بھر ہم انشاءاللہ بیٹھ کر اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ شاید ہی کوئی ہوگا جس کی جیب میں موبائل فون نہ ہو۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب ہماری زندگی کا یہ اتنا اہم یعنی چیز بن چکی ہے، تو اس بارے میں ہم کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں یہ ہمارے لیے بلا نہ بنے، ہماری زندگی کے لیے فائدہ مند ہو، نقصان دہ نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب قرآن و سنت کی رہنمائی ہمارے سامنے ہو۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ قیامت تک کے مسائل کا حل کتاب و سنت میں ہے، تو ہم دیکھیں گے اس دن کہ واقعی اس مسئلے کا حل کتاب و سنت میں کیا ہے، اور کہاں اس کے ذریعے سے ہمارے لیے شر پیدا ہو رہا ہے، اور کہاں ہم اس کو اپنے لیے خیر بنا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو پورے دن میں دیکھنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ بھی آئیں، دوسروں کو بھی آنے کی دعوت دیں، اور ماشاءاللہ بہت دور دور سے بھی، دوسرے شہروں سے بھی لوگ علم کی طلب میں اور اس تربیتی کورس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آتے ہیں۔ تو ہم بھی آئیں، وقت پر آئیں، وقت کی پابندی ضروری ہے۔ 10 بجے یہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، یہ نہیں کہ لوگ آئے نہیں آئے، ایک بھی آدمی آیا تو درس شروع ہو جائے گا، اس کو یاد رکھیں۔ پھر نوٹس دیر سے آنے والوں کو نہیں ملتے، یہ بھی سمجھ لو آپ اچھے سے، ہاں، ولیمے میں آئے جیسا نہیں آنا، ایسا ہی جیسے اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، پورا ہنگامہ گھر میں شروع ہو جاتا، ہاں جلدی دیر بس چھوٹ جائے گی، ایسا اپنے لیے بھی تو کریں۔ بچہ دیکھ رہا ہم کو تو بھیجتے ہیں، ہاں خود جاتے نہیں ٹائم پہ۔ ٹائم کی پابندی ضروری ہے، تو جلدی آئیں گے تو انشاءاللہ نوٹس بھی ملیں گے، لمیٹڈ نوٹس رہیں گے، سب کو ملیں گے نہیں، تو زیادہ اگر لوگ ہو گئے تو بعد والوں کو نہیں ملیں گے، اس لیے جلدی آنے والوں کو جلدی ملیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آنے کی توفیق دے، اور کوشش کریں وقت پر آئیں، اور دوسروں کو بھی دعوت دیں، تاکہ کتنے بچے اس کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہو گئے، کتنے گھرانے خراب ہو گئے، کتنے نکاح خراب ہو گئے، کتنی
زندگیاں بے حیائی کی طرف چلے گی، کتنی بچیوں کی عصمتیں خراب ہوگی اس کی وجہ سے. آپ کو اندازہ نہیں اس کا نقصان کتنا ہے. بہتوں کو ہوگا بھی، انہوں نے دیکھا ہوگا اپنے آس پاس اس کے نقصانات کیا ہوئے. کیا ہم چاہتے ہیں ہمارا سماج ایسی برباد ہو؟ نہیں. ہمارا گھر بربادی کے کنارے پر پہنچ جائے ہم چاہتے ہیں؟ نہیں. اس کے لیے اس کے تعلق سے معلومات ضروری ہے. تو اس کو بے لگام ہم موبائل فون کو نہ چھوڑیں، بلکہ اس کے لیے کچھ قانون ہونا چاہیے ہماری زندگی میں. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور اس پروگرام میں آنے کی توفیق دے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.